خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 26 دو کے آیات کے لحاظ سے 211 اور 216 تک مشتمل ہے۔ رکو نمبر 26 میں اللہ پاک بنی اسرائیل سے کچھ سوالات کرتے ہیں، جبکہ پچھلے رکو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایسے نہ ہونا جس طرح یہودی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، توریت کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اور قرآن کو نہیں، جب توریت کو ماننے کی باری آتی ہے تو توریت میں بھی ہے رد و بدل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک بنی اسرائیل سے اسی مناسبت سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب اس پر سخت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بہت آسان ہے، اور اہل ایمان کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ کافر کے لیے دنیا جنت اور مومن کے لیے قید خانہ، کیونکہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر اللہ اس کے رسول کی بتائی حدود میں رہتا ہے، اور ہر اس کام سے خود کو روک لیتا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا نہ ہو، جبکہ اس کے مقابل کافر مشرکین جو ہیں راہ سے بھٹکے ہوئے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پر کسی کو نگران نہیں سمجھتے، اور نہ ہی روز جزا پر ایمان لاتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک، یعنی یہ دورانیہ تھا، اس کے درمیان میں سب لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، یعنی آپس میں اختلافات ان میں بڑھنے لگ گئے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اللہ پاک نے ان کے اختلافات اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان کے پاس روشن واضح دلائل آ چکے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نبی مبعوث فرمائے جاتے ان پر وہ کتاب کا نزول ہوتا، تو بجائے اس کی وہ کتابوں پر ایمان لاتے اور راہ راست پہ رہتے، تو ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو بھٹک جاتے راہوں سے، اور بہت سے ایسے تھے جو ایمان بھی لے کر آتے۔ اور جو ایمان لائے ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، اللہ کی آزمائش آئیں گی اور انہیں آزمایا جائے گا، اور اہل ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، ان کی مال سے، ان کی جان سے، ان کی اولاد سے، ان کی ہر طرح سے، یعنی آزمائش میں ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ پھر ایمان والوں کا یہی عمل ہونا چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابھی تو ہم نے تمہیں ایسا نہیں آزمایا جیسے کہ پہلے لوگوں کو آزمایا جاتا تھا۔ اس کی دلیل کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبہ کی طرف تشریف فرما ہوئے، تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے ہیں آپ، ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا گیا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گھڑا کھود کر ان میں دبائے جاتے تھے، آڑے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم ابھی اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کی مستحق ہیں، تو ہمارے اوپر ابھی پہلے جیسے لوگوں کی مصیبتیں ویسی ہم پر نہیں آئی، ٹھیک ہے، جیسے ان کے ایمان تھے اور جیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، ہم چھوٹی چھوٹی تکالیف سے، مصائب سے یعنی گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے مال کے متعلق فرمایا کہ تم سے کوئی پوچھے کہ کیا خرچ کرے، کہاں خرچ کریں، تو انہیں فرما دو مال تو صرف نیکی کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں، ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، یعنی بھلائی کے رستوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین بات اس رکوع کی کہ بعض اوقات انسان کے معاملات میں جو بھی اونچ اور نیچ ہو تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے، میرے حق میں درست نہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا معلوم تمہیں کہ جو تمہیں بات میسر نہ آ رہی ہو، پسند نہ آ رہی ہو، وہ اللہ کے قریب وہ بات بہت ہی بہتر ہو، یعنی اللہ پاک ہر آنے والے وقتوں سے واقف ہے۔ اس وقت میں تو آپ کو وہ بات درست نہیں لگتی ہوگی، مگر آنے والے وقتوں میں وہ آپ کو بات سب سے بہترین لگے گی، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی ہمیں بنانے والا ہے، وہی ہمیں ہر راہ میں آسانیاں میسر کرنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیونکہ ہم سے وہ 70 ماؤں سے بھر کے محبت کرنے والا ہے۔ رکو نمبر 27 جو کہ آیت نمبر 217 سے 221 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں شأن نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی، جو کہ یعنی
माह हराम में शामिल है। इसमें इन दिनों में यानी महीने में लड़ाई करना जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। इस पर कुफ़ार ने मुसलमानों को शर्म दिलाई यानी ताना देना शुरू कर दिया कि तुमने माह हराम में जंग की है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मुतल्लिक़ सवाल किया गया तो ये आयत का नज़ुल हुआ जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम मुसलमानों को इस बात का ताना देते हो कि वो माह हरम में जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, जंग करते हैं, जबकि तुम्हारा शिर्क करना, तुम्हें मुसलमानों को आज़ा देना, उनको अल्लाह की इबादत से रोकना और बद अखलाक़ी का मुज़ाहिरा करना, तो ये उससे ज़्यादा बड़ा जुल्म और सख्त गुनाह है। लड़ाई तो फिर भी बाज़ मकामात पर जो है हराम से हलाल कर दी जाती है, जिस तरह की हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो बेहतर है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कुफ़ार मुशरिकीन को तुम मुसलमानों को ताना मत दो, अपने गिरेबान में देखो कि तुम क्या कर रहे हो। उसके मुकाबिल ईमान वाले जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की खातिर हिजरत करते हैं और जिहाद करते हैं, वो तुमसे ज़्यादा अफजल हैं और अल्लाह के यहाँ उनका ज़्यादा मुकाम है। माह हरम में उनका लड़ना एक गलत फहमी थी, ना ही कि इरादतन उनका लड़ना था। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम दुनिया और आखिरत के मामले में गौर और तफक्कुर करके चलो, यानी जितना तुम्हारी दुनियावी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो वो ले लो, बाकी सब का सब माल अपनी आखिरत के नफ़े के लिए खैरात कर दो। मज़ीद इस बात की मुनासबत से अल्लाह पाक जो है यतीम के हवाले से बात करते हैं कि तुमसे जब कोई यतीम के मामले में कुछ सवाल करे तो यही कहना कि इनके साथ भलाई का मामला करो, और इनके हक़ में अगर यतीम नाबालिग हो, बच्चा या बच्ची हो जिसका बाप फ़ौत हो गया हो, अगर इसके पास माल हो और अपने किसी वली के परवरिश में भी हो, तो हक यानी हुक्म ये है कि वली के लिए अल्लाह पाक ने आसानी ये की है कि अगर तो वो अव्वलन खुद अपने माल से इस बच्चे की परवरिश कर सकता है तो ये सबसे बेहतरीन है, अगर नहीं कर सकता तो इस बच्चे यतीम के माल को अपने माल के साथ मिलाकर इस बच्चे की परवरिश की जा सकती है। लेकिन माल को मिलाना नीयत इसकी बद ना हो, अच्छी हो, कि सिर्फ़ ये नियत हो कि इस यतीम बच्चे की परवरिश हो जाए, ना ही कि ख़ुद खाना। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों के लिए मुशक्क़त के मामलात नहीं करता बल्कि उनके लिए आसानी फरमाता हूँ। फिर इंसान को चाहिए कि अपनी नियतों को दुरुस्त रखें। अल्लाह पाक ने निकाह के इंतखाब के लिए फरमाया कि शिर्क करने वाली औरतों और शिर्क करने वाले मर्दों से निकाह मत करो। ख़वा शिर्क करने वाली औरत से तो बेहतर जो है मुसलमान लोंडी है, और शिर्क करने वाले मर्द से तो बेहतर जो है मुसलमान ग़ुलाम है। शिर्क करने वाले तो गोया ऐसे हैं जो तुम्हें गुनाहों की दावत देते हैं, तो बेहतर है तुम अपने निकाह के लिए मुसलमान का ही इंतखाब करो। ख़वा वो मुशरिक मर्द और औरत के मुकाबिल मुसलमान लोंडी और ग़ुलाम मर्द ही क्यों ना हो। रुकू नंबर 28 जो कि आयत नंबर 223 से 228 पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो और अपने भले का काम पहले करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें इससे मिलना है। मुराद ये है कि तुम अपने रब की ज़िक्र अज़कार से गाफिल मत हो जाना। ये मज़ीद कसम का ज़िक्र है जिसमें 3 तरह की इक़साम बयान की गई हैं कि कसम की 3 इक़साम हैं, लगू, गमूस और मुनक़दा। लघु में ये कि आप किसी चीज़ को अपने ख़्याल में सही जानकर कसम खाएँ और दरहकीकत वो इसके ख़िलाफ़ हो या ऐसा ना हो जैसे आपने सोचा हो, तो ऐसी कसम पर जो है माफ़ी है और उस पर कुफ़ारा नहीं है। और गमूस ये है कि किसी गुज़री हुई चीज़ पर जानबूझकर झूठी कसम खाई जाए, ये हराम है। और हदीस में इस पर सख्त वईदें आई हैं, जान के आपको पता है कि वो चीज़ ऐसी नहीं है तो आप कसम खाओ नहीं ऐसी है, ठीक है। और मुनक़दा ये है कि किसी आइंदा चीज़ पर कसम खाए और इस किस्म को अगर तोड़ दे तो बाज़ सूरतों में गुनाहगार भी है, कफ़ारा भी लाज़िम है। कि कसम खाए कि अल्लाह पाक मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, तो आने वाले वक्तों में फिर वो जान कर झूठ बोले तो इसमें गुनाह भी है, ठीक है, और कफ़ारा भी है, ठीक है। हाँ, अगर वो जान कर नहीं झूठ बोल रहा उसे बोला गया है तो उसमें माफ़ी है, लेकिन अदरवाइज़ जान कर करने में गुनाह है। आगे एक कसम का बड़ी ही सख्त किस्म की जो है कसम का बयान है, वो ये है कि ये कसम खाना कि मैं अपनी बीवी के पास 4 महीने तक नहीं जाऊँगा या कभी सोहबत ही ना करूँगा, ऐसी कसम को इला कहते हैं, ठीक है। इसका हुक्म क्या है, ये है कि अगर कसम तोड़ दे, ठीक है, और 4 माह के अंदर अंदर सोहबत कर ले तो ऐसी सूरत हाल में जो है कसम, क्योंकि ये उसने मुनक्किद की थी ना, तो ऐसी कसम पे कुफारा लगेगा और वो वाजिब है। अब क्या होगा, उसने जो कसम खाई थी तो वो तो टूट गई, उसका कफ़ारा भी दे दिया और वो वाजिब था। इस तरह ये ख़ावंद और बीवी का रिश्ता जो है दोबारा से दुरुस्त तो हो सकता है। हाँ, इसकी दूसरी जानिब देखा जाए कि वो कसम नहीं तोड़ता, ठीक है, और 4 माह तक अपनी बीवी के साथ सोहबत नहीं करता, तो ऐसी सूरत में जो है औरत को तलाक़ बाइना पड़ जाती है। रुकन नंबर 29 जो कि आयत नंबर 229 से 231 पर मुश्तमिल है।
اور جن کو طلاق ہو جائے، اب طلاق کے متعلقہ بات چلے گی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں طلاق والی بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ مزید یہاں پر طلاق یافتہ عورت کی عدت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ عورت جس کا خاوند اس کو طلاق دے دے تو اس کی جو ہے عدت 3 حیض ہے، اور وہ عورت جس کی خلوت نہ ہو تو اس کی عدت کوئی نہیں ہے، اور وہ عورت جو کم سنی ہو، بڑھاپا ہو، جس کو حیض نہ آتے ہو، اس کی مدت 3 عدت یعنی 3 ماہ کی ہے۔ اور وہ عورت جو جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی 2 طرح کی اقسام ہیں۔ اگر تو وہ عورت حاملہ تھی تو اس کی عدت حمل پورا ہو جانے تک ہے، اور وہ عورت جو حاملہ نہ ہو لیکن اس کا خاوند یعنی وفات پا چکا ہو تو اس کی جو ہے عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ مزید آگے طلاق رجعی کا حکم فرمایا گیا ہے کہ طلاق رجعی میں صرف تم عورت کو 2 مرتبہ یعنی روک سکتے ہو، 2 مرتبہ طلاق دے کر اس کو واپس لا سکتے ہو۔ تیسری طلاق میں جو ہے عورت حرام ہو جاتی ہے کہ ایک بار تم نے طلاق دی تو واپس اگر رجوع کرتے ہو تو اچھے طریقے سے، یا دوسری بار طلاق دے کے رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے رکھ لو، یا طلاق دے کر بالکل چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تاکہ عورت بھی اپنا دوسرا انتظام کر سکے، کیونکہ طلاق 3 ہوتی ہیں۔ ایک طلاق دے دی تو رجوع کر رہا ہے خاوند اپنی بیوی کے ساتھ تو شریعت نے حکم دیا، دوسری طلاق دی تو خاوند جو ہے رجوع کر رہا ہے تو تب بھی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جب تیسری طلاق دے دیتا ہے یعنی شوہر اپنی بیوی کو تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، اب وہ دوبارہ جو ہے رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر شوہر واپس اس بیوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے نکاح میں لے کر آنا چاہتا ہے، اس کا پھر یہی حل ہے کہ وہ بیوی اس کی کسی اور کے ساتھ نکاح کرے اور ہم بستری کرے، اور ہم بستری کے بعد طلاق دی جائے اور اس کی عدت مکمل ہو تو واپس اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اور سب سے یعنی اس بہتر نہیں ہے خاوند اور بیوی اپنے اس نازک رشتے کو مضبوط بنائے رکھیں اور خاوند بات بات پر طلاق کا طعنہ نہ دے، کیونکہ طلاق 2 مرتبہ ہو جانے سے تیسری مرتبہ میں بالکل طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اپس اینڈ ڈاؤنس ہر لائف میں آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کا حل طلاق تک نہیں جانا چاہیے، ٹھیک۔ اس کے مسائل اور تفصیلات میں مزید بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن مختصر وقت اور یہ کورس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سمیٹ کے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اور کھول کر جتنا میں سمجھا سکتی تھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔